السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکلوتے بیٹے کی جان بچانے کے لیے رحیم نے مکان بھی بیچ ڈالا تھا، مگر اب بھی آپریشن کی رقم پوری نہیں تھی۔ وہ دن بھر سڑکوں پر مارا مارا پھرتا، جب ایک روز بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ گورگن اس کے پاس آیا اور بولا، رات کو عشاء کے بعد قبرستان آنا اور وہ کونے والی قبر کھود لینا، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رات ہوتے ہی رحیم قبرستان میں داخل ہوا، کونے والی قبر کے پاس پہنچا اور تیزی سے اسے گھورنے لگا، مگر سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ قبر میں شیشم کے درخت تلے بیٹھے گورگن نے ایک بار پھر سے سر اٹھا کر اسی طرف دیکھا جہاں پر کافی دیر سے ایک شخص بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا۔ شاید وہ کسی اپنے کی قبر پر تھا جس کی کمی اسے بہت رلا رہی تھی۔ وہ اکثر اس قبر پر آ جایا کرتا تھا، اس لیے اس کا چہرہ کافی زیادہ پہچانا تھا۔ کبھی کبھی گورگن کی اس سے دعا سلام بھی ہو جاتی تھی، لیکن وہ آج تک کبھی بھی اتنا دکھی دکھائی نہیں دیا تھا جتنا وہ آج دکھائی دے رہا تھا۔ گورکن خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ گورکن کے گھر سے روٹی آئی تو وہ روٹی کھانے بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ روٹی کھاتے ہوئے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور ادھر ادھر دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کی بھٹکتی ہوئی نظر اسی شخص پر جا پہنچی۔ وہ ایک بوڑھا دکھائی دے رہا تھا جس کے سر پر ایک پگڑی رکھی ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی سسکیاں لے رہا ہو۔ یہ شہر خاموشاں بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اپنے اندر کئی راز لیے کھڑا تھا۔ اس شہر خاموشاں سے انسیت رکھنے والا صرف ایک ہی انسان تھا، اور وہ تھا گورکن، جو تھا روزانہ صبح سے رات گئے تک یہیں رہتا تھا۔ اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، یعنی یہ شخص اور قبر پر بیٹھ کر رونے والا شخص تقریباً ہم عمر ہی لگتے تھے۔ 2 گھنٹے سے وہ یہاں پر بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا، اور 2 گھنٹے سے گورکن بھی اسی شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں گورکن کا دل چاہا کہ وہ جا کر اس سے اس کے دکھ کے بارے میں پوچھ سکے۔ اب 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور دھوپ بھی کافی سر پر آ پہنچی تھی۔ اس نے اپنا بچا ہوا کھانا سائیڈ پہ رکھا اور پھر اس شخص کی طرف چلا گیا۔ 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ اسی شخص کے پاس پہنچا تھا۔ کچھ لمحے اسے کھڑا یوں ہی روتا دیکھتا رہا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گورکن نے کہا، بھائی صاحب کیا ہوا ہے؟ میں پچھلے 2 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں اس قبر پر بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں، کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ اس آدمی نے سر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا لیکن کچھ نہ بولا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھیں، گال سرخ ہونے لگے تھے اور ناک بھی سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر یوں لگ رہا تھا جیسے غم کدا ہوں۔ گورکن نے اس کے بچے پر لکھے تمام غم ایک ہی بار میں پڑھ لیے۔ اس کے چہرے پر لکھے تمام غم ایک ہی بار میں پڑھ لیے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک بار پھر سے اسے پکارا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ تیسری بار اس نے جب آواز دی تو وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر کہنے لگا، خدا کے لیے بھائی صاحب مجھے رونے دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا مردوں کا دل نہیں ہوتا؟ کیا انہیں رونا نہیں آتا؟ باہر کی دنیا تو انسان کو جینے نہیں دیتی۔ اگر بندہ روئے تو کہتے ہیں کہ مرد روتا نہیں، اگر مرد نہ روئے تو کہتے ہیں کہ اس کے دل کی جگہ پتھر ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پتھر کی طرح بے حس کر دے تو لوگ یوں بھی دماغ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ صرف ایک واحد جگہ تو یہی ہے، یہی اس عورت کی قبر، یہی وہ عورت ہے جو جیتے جی بھی میرے آنسو اپنے آنچل میں چھپا لیا کرتی تھی اور مر کر بھی میرے آنسو اپنے اندر جذب کر رہی ہے۔
اس کی قبر پر آ کر اپنے دکھ سنا دیتا ہوں تو ذرا دل بہل جاتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے رو لینے دو بھائی۔ بھائی صاحب، دل کے اندر بہت درد ہے، اس نے سسکتے ہوئے کہا تو گورز لرزا تھا۔ شاید گورکن کو بھی اپنے دل کے دکھ یاد آئے تھے، شاید وہ بھی رونا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھنے پر اکتفا کیا۔ کچھ دیر وہ اس کے ساتھ بیٹھا اور پھر اس سے پوچھنے لگا، بھائی صاحب جو بھی بات ہے آپ بتا دیجیے، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر دوں۔ آپ جانتے ہیں آپ کی طرح میں بھی اندر سے بہت دکھی ہوں، میں بھی ایک مرد ہوں، آخر کو اتنے دکھ سہ کر میں بھی تھک چکا ہوں، اور میرے دکھ تو سننے والا کوئی نہیں، نہ ہی میری کوئی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ مجھے بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے جو آپ اتنا زارو قطار رو رہے ہیں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد رحیم بولا، ارے بھائی صاحب، زندگی کے بکھیڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ کچھ بڑا ہوا تو مزدوری میں پڑ گیا، پھر شادی ہو گئی اور ذمہ داریاں سر پر آ بیٹھیں، پھر بیوی چلی گئی اور پھر بچے کی پڑھائی، بچے کو پڑھا لکھا کر اب جب جوان کیا ہے تو وہ نہ تو زندوں میں ہے اور نہ ہی مردوں میں۔ جب تک اس کا آپریشن نہیں ہو جاتا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگلے 24 گھنٹے میں اگر اس کے آپریشن کا انتظام نہیں ہو پایا تو وہ مر جائے گا، اگر وہ چلا گیا تو میں بھی مر جاؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میرے پاس میری بیوی کی وہی آخری نشانی ہے۔ میں نے اپنا گھر بھی بیچ ڈالا، اپنی بیوی کا زیور تھا وہ بھی بیچ ڈالا، یہاں تک کہ میرے اپنے پاس ایک سائیکل بھی تھی، میں نے وہ بھی بیچ ڈالی، پھر بھی وہ پیسے پورے ہی نہیں ہو پا رہے جو آپریشن کے لیے ضرورت ہے۔ تھک ہار کا اب میں یہاں اپنی بیوی کو اپنا دکھڑا سنانے آیا، وہ مجھے جواب نہیں دے سکتی، نہ ہی میری مدد کر سکتی ہے، نہ مجھے تسلی دے سکتی ہے، لیکن میرے آنسو تو وہ دیکھ سکتی ہے، چپ چاپ وہ میرا غم تو سن سکتی ہے، اس لیے یہاں چلا آیا ہوں تاکہ اسے کہہ کر اپنے دل کا درد ہلکا کر سکوں، اور اسے یہ بتا سکوں کہ اگر بیٹا اس کے پاس پہنچ جائے تو بیٹوں کو کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس کا باپ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہ کر پایا۔ رحیم نے روتے ہوئے کہا، گورکن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ گورکن کہنے لگا، کتنا خرچہ آئے گا آپ کے بیٹے کے علاج پر؟ گورکن کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، 10 لاکھ۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے اس سے اوپر بھی لگ سکتے ہیں، نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے علاج پر اتنا پیسہ لگنے والا ہے، اور میں جو اس کا ان پڑھ غریب باپ جو ساری عمر محنت مزدوری کرتا رہا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لے آئے کہ اس کا علاج کرا سکے؟ میرے ہاتھ تو اب کچھ نہیں، شاید خدا ہی کوئی معجزہ کر دے، اب تو اللہ ہی کا حیلہ وسیلہ ہے۔ جانتا ہوں بھائی تم بھی ایک گورکن ہو، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے مجھے دلاسا دینے کے، لیکن بھائی تم نے میرا درد تو سنا، اب ذرا دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے، تو جاتا ہوں اور ذرا اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ آخری بار ہو، اور اس کے بعد وہ اس ساری دنیا سے منہ چھپا کر منو مٹی تلے دب جائے۔ یہ کہتے ہوئے رحیم اٹھا، اس کے بوڑھے کمزور کندھے مزید کمزور لگ رہے تھے، اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور جانے ہی لگا تھا کہ گورکن جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا ایک دم سے جیسے کسی خیال سے چونکا اور کہنے لگا، رحیم بھائی بات سنو، تم سے کچھ کہنا ہے، شاید اس طریقے سے تمہاری مدد ہو جائے۔ اس نے یہ کہا تو رحیم وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ کیا بھائی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم بھی میری مدد کر سکتے ہوگے، کیونکہ تم بھی میری طرح ہی ایک غریب مزدور ہی ہو، جس کی کبھی مزدوری لگتی ہے اور کبھی نہیں۔ اس نے اس کی کودال کی طرف دیکھا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا تو گورکن مسکرایا اور پھر کہنے لگا، نہیں بھائی، بس ایک بات سن لو، وہ جو کونے میں تمہیں قبر نظر آ رہی ہے جس پر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہے، جب آج رات کو وہیں آ جانا، اس قبر کو کھودنا، ہو سکتا ہے وہاں سے تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ رحیم یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، ارے بھائی صاحب،
یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ بھلا ہم مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کی قبر کھود دیں؟ اس میں جو بھی دفن ہوگا وہ بھی تو امانت کے طور پر دفن ہوگا، وہ بھی تو امانت کے طور پر دفن ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی قبر کھود سکوں۔ نہیں بھائی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر رحیم جانے ہی لگا تھا کہ اس نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، وہ کسی کی قبر ہے یا کسی کی نہیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے کہ اس قبر کو کھودنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے اور تمہارے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو اور سب خیال چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے گورکن خاموش ہو گیا۔ رحیم بھی اس کی بات سنتے ہوئے خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، بلکہ اب کوئی گھر تو اس کا تھا نہیں، جو گھر تھا وہ بیچ چکا تھا۔ اب جب بھی اگر کبھی سڑکوں پر مارا مارا پھرتے تو وہ تھکتا تو آ کر اسی ہسپتال میں بیٹھ جاتا، کبھی جا کر اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ لیتا اور پھر آ کر کوریڈور میں ٹہلنے لگتا، ہر روز ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر بس ایک ہی سوال کرتا کہ میرے بیٹے کے علاج پر اور کتنا پیسہ لگے گا، اور وہ کہتے کہ آج اس پر 10,000 کا کرایہ مزید بڑھ چکا ہے کیونکہ اس کا مریض ابھی تک ہسپتال میں ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سوچوں میں وہ گم ایک بار پھر سے ہسپتال کے کوریڈور میں آ کر ٹہلنے لگا۔ ہسپتال میں رہ کر اس کے دماغ پر بس اسی گورکن کی باتیں سوار ہو جاتی۔ گورکن نے ایسا کیوں کہا تھا اور کیا کہا تھا اسے سمجھ نہ آتا تھا، بس ایک ہی بات دماغ میں گونج رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آج رات کو آ کر کونے والی قبر کو کھودنا، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ اس قبر میں ایسا کیا ہوگا جس سے میری مشکل آسان ہوگی؟ رحیم نے یہ بات سوچی اور پھر ایک بار پھر سے وہ خیال اس کے دل میں کوندا، اور وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کی قبر کو کھودنا کیسا رہے گا، اور اس بات کا دل میں آنا تھا کہ اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور پھر سارا دن یہیں پر بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہونے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رات اپنے عروج پر چھانے لگی۔ 14ویں کا چاند بڑی آبتاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ اس نے اسے چاند کی روشنی میں باہر نکل کر دیکھا، پھر اندر آیا اور اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس حسب معمول پہنچا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کے علاج کا اور کتنا عرصے میں ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے 12 گھنٹوں میں اس کا آپریشن ہوگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ہمیں معاف کرنا، ہم تمہارے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس نے اپنے پٹیوں سے جکڑے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر آنکھوں میں بے تحاشا آنسو لیے وہ باہر نکل پڑا۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں وہ خیال پھر سے کود پڑا۔ وہ خیال یہ تھا کہ گورکن نے اسے کہا تھا کہ آج رات آ کر اس کونے والی قبر کو کھودنا، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ امید کے کئی کرن اسے دکھائی دی تھی۔ اس نے کدال سنبھالی اور پھر قبرستان کے راستے پر چلنے لگا تھا۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ اسی قبرستان میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کی بیوی دفنائی گئی تھی۔ وہ آج اپنی بیوی کی قبر پر جانے کی بجائے اسی کونے کی طرف بڑھ گیا تھا جس کونے کی طرف گورکن نے اسے اشارہ دیا تھا۔ بڑے بڑے ڈگ بھرتا وہ اس قبر تک پہنچا جہاں بڑا پتھر رکھا تھا۔ اس نے اس پتھر کو ہٹایا اور پھر کدال سنبھالے وہ کھودنے لگا۔ کھودتے کھودتے اس کا پسینہ چھوٹنے لگا۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دی اور پھر ایک بار پھر سے وہ یہی قبر کھودنے لگا۔ آدھا گھنٹہ یہی عمل کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی کدال کسی چیز سے ٹکرائی تو اس نے حیرت سے نیچے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ کوئی انسان مرا ہوا ہوگا جس کسی کی ہڈیوں سے ٹکرائی ہوگی، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ رحیم ایک محنت کش باپ تھا جس نے ہمیشہ محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور تحفے میں اسے ایک بیٹا دے گئی تھی۔
اسی وجہ سے اسے اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ رحیم ایک ان پڑھ انسان تھا، اسی وجہ سے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیشہ سے ہی اس نے محنت مزدوری کرنا شروع کی۔ ابھی بھی وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور پھر بہن بھائیوں اور تمام گھر کی ذمہ داری اس کے سر پر آ پڑی تھی، اور پھر اس نے اپنے گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ محنت مزدوری کرتا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس ٹھیکیدار کو جب بھی کام ملتا وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا اور پھر اس سے بڑے بھاری کام کرواتا۔ 15 سال کی عمر میں وہ ایک چھوٹا سا بچہ گھر کو سنبھال رہا تھا، گھر کی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے بہنوں کو بیاہنے کی فکر بھی لگ گئی تھی۔ بہنوں کا جہیز بنا کر انہیں رخصت کرنا تھا، اور یہ بات گاہے بگاہے اس کی ماں اس کے کانوں میں ڈالتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنے ٹھیکیدار سے یہ بات کہی اور کہا، مزدوری اسی طرح دن رات مزدوری پر رکھ لے، رات کا اوور ٹائم لگوائے اور اسے دوگنی مزدوری دے دے۔ ٹھیکیدار کو اور کیا چاہیے تھا، اسے ویسے بھی اوور ٹائم کے لوگ چاہیے تھے۔ چنانچہ اب رحیم صبح سے نکلا ہوا رات کے 12 بجے گھر واپس آتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ صبح 6 بجے سے پہلے ہی اٹھ جاتا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے اپنے کام کی راہ لیتا۔ یوں 15 سال کی عمر میں وہ معصوم سا بچہ ایک مکمل طور پر بڑا مزدور بن چکا تھا، جو اپنے گھر کو بھی سنبھال رہا تھا اور کام بھی پورا کر رہا تھا۔ کافی عرصہ کام کرنے کے بعد اس نے جو پیسے اپنی ماں کے پاس جمع کروائے تھے ان سے ایک بہن کا جہیز بن چکا تھا۔ ماں سے کہہ کر بہن کے ہاتھ پیلے کر دیے تھے، اور پھر ایک بار پھر سے محنت کرنے لگا۔ 5 سال کی محنت کے بعد دوسری بہن کا جہیز مکمل ہوا اور اسے بھی بیاہ دیا گیا۔ اب اس کی ماں کو اس کی فکر لگنے لگی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی رحیم کے سر پر صحرا دیکھ لے، لیکن رحیم ابھی شادی کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ آزادی میں گزارے۔ محنت کر کر کے وہ تھک چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ عرصہ اسے آرام ملے، لیکن اس کی ماں تھی کہ اس کے سر پر مزید ذمہ داریاں ڈالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جب اس نے شادی سے انکار کیا تو ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا تو بی پی تیز ہو چکا ہے۔ بی پی تیز ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انہیں دل کا دورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ انہیں خوش رکھیے، خوش رہنے سے یہ ٹھیک ہو جائیں گی، ان کا بی پی شوٹ نہیں کرے گا، بس ان کا خیال رکھیے۔ ماں کی صحت کو دیکھتے ہوئے آخر کار رحیم نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ماں سے کہا، تم میری شادی کرنا چاہتی ہو تو کر دو۔ ماں اس کی اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ اس نے اپنے رشتہ داروں میں ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی، اور وہ تھی آمنہ۔ آمنہ اس کی ماں کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی اور بہت اچھی لڑکی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں رحیم کی شادی آمنہ سے ہو گئی اور آمنہ اس کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ آمنہ بھی ان پڑھ تھی، لیکن اس کی تربیت بہت اچھی کی گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بہت ہی تابع دار اور فرما بردار لڑکی تھی، ہر بات پر اس کی اطاعت کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر رحیم کو یوں لگنے لگتا تھا جیسے اسے اس کی محنت کا پھل مل گیا ہو۔ وہ تھکا ہارا گھر واپس آتا تو اپنی بیوی کو سامنے دیکھ کر اسے یوں لگتا جیسے اس کی ساری تھکن ختم ہو چکی ہو۔ وہ مکمل طور پر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا تھا، اور اس کی بیوی بھی ہمیشہ اس کے سامنے اس کی ضرورت کا سامان رکھتی تھی۔ اسے اس کے کندھے دباتی اور اس سے کھانے پینے کا پوچھتی۔ اگر وہ پریشان ہوتا تو اس سے پوچھتی کہ اسے کیا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کے سامنے نرم پڑ جاتا اور پھر اپنے دل کا سارا بوجھ اس کے سامنے بیان کرتا اور پھر ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ رحیم کو لگنے لگا تھا جیسے اس کی اصلی زندگی ہی ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن بہت جلدی اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد رحیم بہت دکھی ہو گیا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے وہ نہیں رو سکتا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولتی کہ رحیم تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم پریشان مت رہا کرو، جو بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دیا کرو ایک بار رحیم،
اسے کہنے لگا، دیکھو آمنہ، مجھے بہت رونا ہے، لیکن میں اس دنیا کو دیکھ کر اپنا رونا اپنے اندر ہی ڈال دیتا ہوں، لیکن تم جانتی ہو وہ دکھ میرے سینے میں ایک گھاؤ کی طرح چمٹ جاتا ہے اور اندر ہی اندر مجھے کھاتا رہتا ہے۔ باہر سے میں سب کو مضبوط مرد دکھائی دیتا ہوں، لیکن میں بالکل بھی مضبوط مرد نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رحیم رونے لگا تھا۔ اس نے اس روز اسے اپنا کندھا مہیا کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں جتنا رونا ہے تم رو لو، میں تمہارے دکھ سکھ کے ساتھی ہی ہوں۔ رحیم کو لگا تھا جیسے اس کے دل کا سکون بس یہی ہو۔ اس روز سے اس نے اسے اپنے دل کا حال سنانا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی اسے رونا آتا، جب بھی اسے ماں کی یاد آتی، وہ اسی عورت کے کندھے پر سر رکھ کر روتا، اور وہ رہا ہوتا خاموشی سے اس کے آنسو اپنے پلوں میں جذب کرتی رہتی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ خدا نے ان پر کرم کیا اور انہیں خبر ملی کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس بات پر دونوں بے حد خوش تھے۔ رحیم نے تو اس کے لیے بہت سارے فروٹ بھی لایا تھا اور بہت سارے کپڑے وغیرہ بھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے خرید لایا تھا۔ آمنہ بھی بہت خوش تھی۔ دونوں اپنے آنے والے بچے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر وقت ان دونوں کے درمیان اسی بچے کے بارے میں بات چیت چلتی رہتی کہ وہ بچہ آئے گا تو اس کا نام یہ رکھیں گے، بچہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ پہلے کس کا نام لے گا، جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیلے گا تو ان میں سے وہ کیسے پسند کرے گا، اسے کیا پسند ہوگا، وہ کیا کھانا کھائے گا، وہ کیسے چلے گا، وہ کیسے بات کرے گا۔ یہ سارے موضوعات ان دونوں کے درمیان موضوع گفتگو رہتے تھے اور وہ دونوں بڑے خوش رہتے۔ آہستہ آہستہ بچے پیدا ہونے کی تاریخ قریب آتی گئی اور ان دونوں کا صبر بھی جواب دیتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ بعد اب ان کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ دونوں ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ خیر خیریت سے انہیں بچہ دے دے۔ یہ وہ دن تھا جب بارش زوروں کی ہو رہی تھی اور اچانک ہی آمنہ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ رحیم نے جلدی سے اسے ہسپتال لے جانا چاہا۔ اس کے پاس اپنی کوئی سواری بھی موجود نہیں تھی۔ محلے کے ایک لڑکے کے پاس رکشہ تھا۔ اسے رکشے والے کو اس نے گھر بلایا اور اس رکشے پر وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ان دونوں کی اولاد ہوئے اور وہ بھی پہلا بیٹا۔ بیٹے کا نام ان دونوں نے مل کر اصغر رکھا تھا، اور پھر ان دونوں کی زندگی میں یوں لگتا تھا جیسے مکمل ہو گئی ہو، لیکن اگلے ہی روز رحیم کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا، کیونکہ اگلے روز آمنہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ اسے وہ جلد سے جلد ہسپتال لے گیا، لیکن ہسپتال والوں نے کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بچہ پیدا کرنے کے لیے اسے بہت کمزوری تھی اور کمزور ہونے کی وجہ سے اس نے ایک صحت مند بیٹے کو تو جنم دے دیا، لیکن اس کی اپنی صحت خراب ہو گئی۔ ہم اسے نہیں بچا سکتے، ہمیں معاف کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے یہ بات کہی تو رحیم کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے تو اپنے نئے بچے کے ساتھ اور آمنہ کے ساتھ کئی خواب اپنے دل میں چھپا رکھے تھے، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تھا؟ رحیم کے لیے تو ساری کائنات ہی اس کی بیوی تھی، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد رحیم نے دل ہی دل میں اس سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی اولاد کو بڑے ہی پیار سے پالے گا، اسے آمنہ کی خواہش کے مطابق ایک ڈاکٹر بنائے گا اور جتنی محنت کرنی پڑی وہ کرے گا۔ اور پھر اسی روز سے اس نے ویسے ہی محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ وہ مزدوری پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے لگا اور مزدوری کرتا رہتا، ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کو بھی پالتا رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح محنت مزدوری کر کے اسے پالا پوسا، اس کی پڑھائی کا سارا خرچ اٹھایا، اور اس روز اس کی ڈگری مکمل ہوئی اور اس کا رزلٹ آنا تھا۔ جب وہ رزلٹ اٹھا کر گھر ہی آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بہت بیمار پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ رحیم کے لیے تو اب ساری زندگی کی کل کائنات وہی تھا۔ رحیم کبھی کبھی اپنی بیوی کی قبر پر آتا اور اپنے دل کے دکھڑے اسے سنا دیتا۔ اب جب وہ ہسپتال اپنے بیٹے کے لیے آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاج پر
10 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے لگیں گے اور جلد سے جلد ان کا انتظام کرنا، ورنہ تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس نے اس بات کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد اپنا گھر بیچا، وہ پرانی سائیکل بیچی جو اس کے پاس تھی وہ بھی بیچ ڈالی، اور جو کوئی چھوٹی موٹی زمین تھی، بیوی کا زیور، وہ سارے کا سارا بھی وہ بیچ چکا تھا۔ بیوی کا وہ زیور جو اس نے بطور نشانی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اسے بھی بیچ ڈالا، لیکن ابھی بھی پیسے بہت کم پڑ رہے تھے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ آمنہ کی قبر پر آ بیٹھا۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھے۔ دل تھا کہ شدت سے درد سے پھٹ جائے، اور 2 گھنٹے بیٹھ کر وہ اسی قبر پر رویا۔ پھر گورکن اس کے پاس آیا اور اس کی ساری بات سننے کے بعد گورکن نے اسے کہا کہ رات کو وہ کونے والی قبر کھودنا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور پھر رحیم نہ چاہتے ہوئے بھی اس قبر کو کھودنے چلا آیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کدال پر کوئی چیز لگی ہے، اسے لگا جیسے یہاں کوئی لاش دفن ہے اور لاش پر ہی اس کی کدال لگی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے چاند کی 2 دہیا چاندنی میں اسے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا تو وہ ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ چمکتا ہوا صندوق خالص چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اس نے اس کا تالا کھولا اور جیسے ہی اندر دیکھا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر کافی سارے پیسے اور زیورات پڑے تھے۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، اسے گورکن بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس صندوق کو اپنی قمیض میں لپیٹا اور پھر اس میں سے کچھ پیسے اور ایک دو کڑے نکال کر اس نے اسی صندوق کو دوبارہ اسی جگہ دبا دیا، اور پھر وہ بازار کی جانب چل دیا۔ شہر کے بازار اس وقت تو مکمل طور پر کھلے تھے۔ اس نے ایک سونار کی دکان پر جا کر وہ کنگن اس کی طرف بڑھائے اور کہا کہ ان کی قیمت مجھے دو۔ سونار نے یہ کنگن دیکھے تو حیرت سے مٹی ہوئے رحیم کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں یہ کہاں سے ملے؟ تو رحیم نے کہا، یہ میری بیوی کے تھے اور اب میں بیچنا چاہتا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یقیناً یہ 10 لاکھ کے تو ہوں گے۔ اس نے کہا تو دکاندار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور ایک کے اوپر ایک اس نے 15 لاکھ اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا، اس کی قیمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میری اوقات اتنی تھی، تم نہیں جانتے یہ کتنے مہنگے ہیں۔ رحیم کے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ اس کے بیٹے کا علاج ہو سکتا تھا۔ وہ جلدی سے گیا، ڈاکٹر کو وہ پیسے تھمائے اور علاج کرنے کا بولا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا اور دوسرے روز صبح تک آپریشن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مبارکباد دی، تمہارا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، تم اسے بس اگلے 2 گھنٹوں میں مل سکتے ہو۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سب سے پہلا خیال اس کا گورکن کی طرف گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، اسے یقین تھا کہ گورکن اب قبرستان پہنچ چکا ہوگا۔ وہ جلدی سے قبرستان پہنچا تو گورکن شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا گورکن کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ بھائی صاحب، تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ تبھی گورکن نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے رات کا ہونے والا واقعہ اس سے بیان کیا۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، یہ میری وجہ سے نہیں، بلکہ اس عظیم انسان کی وجہ سے ہوا تھا جو ایک بار بہت عرصہ پہلے بھاگتا ہوا اس قبرستان میں آیا، اور اس نے یہاں پر ایک جگہ کھود کر میرے سامنے ہی اپنا یہ سامان چھپایا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے جو اسے مارنا چاہتے تھے اور اس سے یہ سارا زیور ہتھیانا چاہتے تھے۔ اس نے میرے سامنے یہ سب کچھ اپنا یہیں دفن کیا اور کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ میری امانت کے طور پر تمہارے پاس دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد جب وہ واپس آیا تو زخمی حالت میں تھا، اتنا زخمی تھا کہ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اب زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ یہ کسی ضرورت مند کو دے دینا، اور جب بھی کوئی ضرورت مند تمہیں دکھائی دے اسے انہی پیسوں میں سے کچھ دینا، انہی زیورات میں سے کچھ دینا، یا پھر اسے کہنا وہ خود ہی ان میں سے کچھ اٹھا لے اور اس صندوق کے ساتھ ہی میری قبر بنانا۔ یہ میرے حلال کے زیورات اور پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کسی اچھی جگہ لگیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مر گیا، اور پھر اس کے بعد
اس کی یہ امانت یہیں پڑی رہی۔ اس کے بعد آج تک مجھے کبھی بھی کوئی بھی مستحق نہیں دکھائی دیا جسے میں یہ کھودنے کا کہتا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے تم اس چیز کے مستحق ہو۔ اور تم جانتے ہو رات کو میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور مجھے گلے سے لگایا اور مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری باقی کی وراثت جو یہاں پڑی ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر لگتی رہے۔ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کی امانت کے طور پر رکھے گئے پیسے صدقہ جاریہ کے طور پر کیسے لگائیں۔ تبھی رحیم کہنے لگا، ہم کوئی ٹرسٹ بنا دیتے ہیں جہاں پر غریب لوگوں کا علاج مفت کیا جائے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ جیسے ہی صحت یاب ہوتا ہے ہم ایک ہسپتال بنائیں گے اور وہاں پر لوگوں کا مفت علاج کرائیں گے۔ وہ ہم انہی پیسوں سے بنائیں گے اور یوں صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ہسپتال چلتا رہے گا، غریبوں کی مدد ہوتی رہے گی اور وہ شخص جنت میں بیٹھ کر سکون سے یہ سب کچھ دیکھتا رہے گا۔ رحیم اور گورکن کے چہروں پر ایک رنگین مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کرنے جا رہا تھا اور دل پر سکون اور پر اطمینان تھا۔ ان لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد انہوں نے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس شخص کے ایصال ثواب کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد رحیم کا بیٹا جب صحت یاب ہوا تو انہوں نے حکمت عملی کے مطابق ایک مخصوص جگہ خریدی اور وہاں پر ایک بہت بڑا ہسپتال بنایا، جہاں آج بھی اس بزرگ کے نام سے ہسپتال موجود ہے اور صدقہ جاریہ کے طور پر وہاں آج بھی غریب لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکیاں کبھی رائیگاں نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔